السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی پیش خدمت ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ وہ ہے تعلیم نفسیات کے بارے میں۔ زیادہ تر یہ ویڈیو جو استاد پڑھاتے ہیں مدارس میں، سکولوں میں، کالجوں میں، ان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ ہم طلباء کے مزاج کو نہیں پہچانتے۔ طلباء کا مزاج کیا ہے، ہم مار پیٹ کے علاوہ کوئی اور کام کرتے نہیں ہیں، کیونکہ بعض طالب علم اس کا نفسیات یعنی اس کا مزاج کسی اور طریقے کا ہوتا ہے، بعض کا سخت ہوتا ہے، بعض کا نرم ہوتا ہے۔ تو نفسیات ہے کیا؟ نفسیات بنیادی طور پر انسانی رویے اور عقلی زندگی کے سائنسی مطالعے کو کہا جاتے ہیں، یعنی انسان جو رویے اختیار کرتا ہے اور عقلی زندگی گزارتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم نفسیات کہتے ہیں۔ اور اصطلاحاً علم نفسیات سے مراد ایک ایسا علم ہے جو انسان کی پرورش کے دوران اس کی فطرت، عادت اور آگے جو اس میں شعوری اور لاشعوری، طبعی اور غیر طبعی، انفرادی، اجتماعی، مذہبی، سیاسی، ادبی، تعلیمی، معاشی اور معاشرتی غرض، ہر قسم کے اعمال، احوال جو اس پر اپنے اچھے یا برے طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں منظم طریقے سے وضاحت کرتا ہے۔ اس کو علم نفسیات کہتے ہیں۔ تعلیم نفسیات ہے کیا؟ تعلیم نفسیات علم نفسیات کی سب سے اہم شاخ ہے، جس کے ذریعے طلباء کی ذہنی اور نفسیاتی کیفیات اور صلاحیتوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جس سے مد نظر رکھتے ہوئے نصاب کتابوں کی تیاری میں مدد لی جاتی ہے۔ اس علم کا تعلق کمرہ جماعت میں تعلیم کی حقیقت اور اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل اور اس سے حاصل شدہ نتائج کے جائزے سے ہے۔ اس علم کے ذریعے آزمائش کے مختلف طریقوں کی مدد سے تدریس کے مختلف طریقوں پر تحقیق کی جاتی ہے اور ان کے نتائج اور فوائد کو سمجھاتا ہے۔ تعلیم نفسیات کے کچھ مقاصد ہیں، وہ یہ ہیں کہ استاد اور طلباء کے درمیان ہم آہنگی ہو، طالب علم سے واقفیت اور کامیاب تدریسی حکمت عملی کی تشکیل میں مدد ہو، طلباء کی جماعت بندی میں مدد ہو، تعلیم سرگرمی اور تعلیمی مسائل کے دوران طلباء اور استاد کے مناسب رویے کا ارتقاء ہو، بہترین معیار تعلیم اور تربیت کے حصول کے لیے استاد اور تعلیمی اداروں کی مدد کرنا، تدریس کے بہتر اور مؤثر طریقوں کی تلاش اور انتخاب کرنا، نصاب کی تشکیل اور ترتیب میں طلباء کی ضرورتوں اور صلاحیتوں کا لحاظ کرنا، آزمائشوں اور جانچ کے معیار اور بہتر نظام کی تشکیل اور ترتیب کرنا، طلباء کے مسائل کی درست تشخیص میں مدد کرنا۔ یہ کیا ہے؟ تعلیم نفسیات کے مقاصد ہیں، ان کا مدرسین کو خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور تعلیم نفسیات میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نشو و نما ہے۔ نشو و نما کیا چیز ہے؟ نشو و نما سے مراد انسان میں واقع ہونے والی تبدیلیاں ہیں جو ان کی پیدائش سے موت تک کے درمیان وقفے میں رونما ہوتی ہے۔ یہ تبدیلیاں کم و بیش مستقل اور ترتیب وار ہوتی ہیں۔ پھر انسانی نشو و نما کو مختلف درجات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ پہلی یہ ہے جسمانی نشو و نما، دوسری معاشرتی نشو و نما، جذباتی نشو و نما اور چوتھی ذہنی نشو و نما۔ کیونکہ نمبر 1 جسمانی نشو و نما کیا ہے؟ انسان کے جسم میں ہونے والی تبدیلیاں جیسے قد، وزن کا بڑھنا، کیونکہ کسی بھی وقت کی عمر کا انداز عموماً اس کی شکل اور صورت اور جسمانی کیفیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ اور معاشرتی نشو و نما کیا ہے؟ کسی بھی فرد کی شخصیت میں ہونے والی تبدیلیاں جن کی بنیاد پر اور معاشرے میں اپنا مقام بناتا ہے، ٹھیک ہے، اور افراد معاشرہ کے ساتھ رہنا، بسنا، معاملات کرنا سکھاتے ہیں، معاشرتی نشو و نما کہلاتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔
جسمانی کیا ہے؟ قد کا بڑھنا، جسم میں ہونے والے تبدیلیاں، قد کا بڑھنا، وزن کا بڑھنا، عمر کا بڑا ہونا، یہ جسمانی نشو و نما۔ معاشرتی نشو و نما کیا ہے؟ ماحول، یعنی رہن سہن کیسا ہے اس کا، کیسے گزار رہا ہے۔ اور جذباتی نشو و نما، کسی بھی فرد کی شخصیت میں ہونے والی تبدیلیاں جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، مثلا کسی بھی احساس، غم، غصہ، خوف، بہادری، نفرت، محبت کی حرارت یا شدت روزمرہ زندگی میں محسوس کرنا۔ اور ذہنی نشو و نما کیا ہے؟ کسی بھی فرد کی ذہنی صلاحیتوں اور غور و فکر میں ہونے والے تبدیلیاں ذہنی نشو و نما کہلاتی ہیں۔ ان کا تعلق محض تعلیمی اور نصاب امور تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ گھر، خاندان، احباب، استاد، ماحول، زبان، ادب اور ذرائع ابلاغ کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اچھا، انسانی زندگی جو ہے اس کے مختلف دور ہیں۔ نمبر 1، طفلی دور، پیدائش سے 5 سال تک بچپن کا دور ہے، اور 5 سے 12 سال تک بلوغت کا دور ہے، اور 12 سے 18 سال تک پختگی کا دور ہے۔ 18 سال کے بعد پھر جوانی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ہماری روزانہ کی ویڈیو سنیں گے، اسٹیپ اسٹیپ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ یہ جو آج ہماری پہلی ویڈیو تھی، مختصر آپ کے پیش نظر کرتی ہے کہ استاد کو کیسے رہنا چاہیے، خاص طر مدرسین کے لیے، کہ ہماری یہ غلطی ہے، ہم طلباء کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، سبق یاد نہیں کرتے۔ یہ نہیں، ہم جو ہے پہلے طلباء کے مزاج کو پہچانیں، طلباء کس مزاج کا ہے، یہ نرمی برداشت کرتا ہے، سختی برداشت کرتا ہے، تو اس لیے ہمارے طلباء نہیں پڑھتے، تو کیونکہ ہم ان کے مزاج سے واقف نہیں ہوتے، تو اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم ان کے مزاج سے واقف ہو جائیں۔ تو آپ کو انشاءاللہ اسٹیپ اسٹیپ بتاؤں گا کہ طلباء کے مزاج کو کیسے پہچانا جائے گا، طلباء کو کیسے بٹھایا جائے، کیسے اس کی تربیت کی جائے۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کی طرف۔ تو دعا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو، اور اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، لائک اور کمنٹ بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔